الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر نور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس کا سبب پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنے ہی رحمت بھیجوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم اس پاک بابرکت مہینے میں اپنی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ پہ درود پاک پڑھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، تو آپ نے زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا تو غلام سے فرمایا اسے اٹھاؤ اور صاف کر دو۔ غلام نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور صاف کیا اور کھا لیا۔ شام کو جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا لاؤ وہ روٹی کا ٹکڑا دے دو۔ غلام نے عرض کیا علی جا وہ تو میں نے کھا لیا ہے، بس اتنا سننے کی دیر تھی کہ فرمایا جا اب سے تو آزاد ہے۔ پھر آپ نے اس نوازش کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو روٹی کا پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیتا ہے وہ ٹکڑا اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ فرمایا اب جو مغفرت کا حقدار ہو گیا میں اس کو غلام کس طرح بنائے رکھوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کہ جو صحابی رسول نے سنی پھر اپنے غلام سے فرمایا روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، غلام نے کھا لیا۔ تو صحابی رسول نے جب یہ سنا کہ غلام نے کہا وہ ٹکڑا میں نے کھا لیا ہے تو صحابی رسول نے اسے آزاد کر دیا۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے۔ اس ماہ میں عبادت اور ریاضت تلاوت قرآن جو ہے ایک اہم کام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں کے میں بھی جو ہے اسراف سے بچا جائے۔ تو رمضان میں تو زیادہ اکثر جو ہے دیکھنے میں جو آتا ہے مشاہدے میں کہ ہر چیز میں ایک اسراف ہوتا ہے۔ حالانکہ کھانا ہم 2 وقت کا کھاتے ہیں مگر افطار کے وقت جتنا جو ہے کھانا ہمارا ضائع ہوتا ہے تو اگر اس کی ہم حفاظت کریں تو اس حدیث پہ عمل بھی ہو جائے گا اور اللہ پاک کے انعام کے حقدار بھی بن سکتے ہیں۔ تو کیونکہ اسراف یعنی چیزیں ضائع کرنا، بے جا خرچ کرنا، گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جس طرح اللہ کریم رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ کریم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی چوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں
کھانے پینے پہننے وغیرہ کی چیزوں کو، مال دولت کو فضول اڑاتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کون ہے؟ سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا ناشکرا، سب سے ذلیل ترین، کہ اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ فضول خرچی کرنے والا کتنا برا آدمی ہے کہ اللہ پاک نے اسے شیطان کا بھائی فرمایا۔ تو اب اسراف ہر چیز میں، ظاہر بات ہے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جو چیز اسے ضرورت نہیں، ضرورت کے علاوہ اگر وہ اس چیز کو وہ لے گا، خریدے گا تو اسراف میں آتا ہے۔ اسی طرح کھانے کا اسراف تو زیادہ گناہ ہے۔ امام یوسف بن عبداللہ حنفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روٹی کے درمیان سے کھا لینا اور کنارے چھوڑ دینا، روٹی کے بھولے ہوئے حصے کو کھا لینا، باقی کو چھوڑ دینا، اور ہاتھ سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر نہ کھانا، یہ سب اسراف میں داخل ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسراف سے بچائے، اور خاص کر کھانے کے اسراف سے۔ بعض اوقات جو ہے ذرات گرے ہوتے ہیں تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے کھانے میں بڑی برکت ہے۔ دسترخوان پہ گرے ہوئے ذرات کھانے سے برکتیں ہوتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، کھانا میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ تو جس طرح ابھی ہم نے حدیث پاک سنی کہ صحابی رسول نے فرمایا کہ وہ زمین پر گرا ہوا ٹکڑا کھا لینا جو ہے نا، پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔